بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج میری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم نے شرعی غسل کس طرح کرنا ہے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غسل کا کیا طریقہ ہے اور ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ بے شک جو توبہ کرتے ہیں اور اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، مجھے یہ دونوں شخص پسند ہیں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اعمال کو نکھار دیتی ہے، اور غسل ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری ناپاکی کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شہر بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے، تو آپ نے سامنے سے دیکھا کہ ایک کتا جس کے وجوز پر غلاظت لگی ہوئی تھی، وہ پانی سے نکلا اور قریب سے گزرنے والا تھا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتے کو دیکھ کر آپ نے اپنی شلوار کو یا کپڑوں کو اونچا کر لیا، کہیں اس کی نجاست نہ لگ جائے۔ اب جب کتا قریب آیا، اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ مولا، آج بولنے کی قوت عطا کر۔ تو خالق کائنات نے اسے بولنے کی قوت عطا کر دی، اور وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہوا اور کہا کہ اے بایزید، میری جو نجاست ہے، اگر اس کو آپ 7 مرتبہ دھوتے ہیں، یہ پاک ہو جائے گا، اور انسان کے دل کی جو نجاست ہے، اس کو 1,00,000 مرتبہ بھی دھوئیں پھر بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کے، اور آپ کو جو اس کتے نے پیغام دیا کہ ظاہری جو نجاست ہے، غلاظت ہے، یہ دھونے سے پاک ہو سکتی ہے، لیکن دل کی جو نجاست ہے، ناپاکی ہے، یہ کیسے پاک ہوگی؟ اس کا جو بزرگوں نے طریقہ بتایا وہ یہ طریقہ ہے کہ توبہ، اللہ کے حضور میں سچے دل سے توبہ کر لو، اس سے دل کی جو غلاظت ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پردے والی جگہ بیٹھ کر غسل کریں، اور اگر پردے والی جگہ نہیں ہے تو آپ اپنے سطر کو چھپا لیں، اور آپ نے قبلہ رخ نہیں ہونا، اور نہ ہی قبلہ کی طرف آپ نے پشت کرنی ہے، اور نہ ہی چہرہ کرنا ہے۔ اور جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ نے گفتگو نہیں کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی غسل کے لیے نیت کا ضروری ہے کہ یہ کہنا کہ مولا میرے وجود کو پاک کر دے، اور میں اس لیے غسل کر رہا ہوں کہ میرا جسم پاک ہو جائے۔ اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ جب غسل کرے بیٹھ کر غسل کرے، اور مرد کے لیے حکم ہے وہ چاہے بیٹھ کر کرے چاہے وہ کھڑے ہو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ آپ نے ٹخنوں تک دھونے ہوں گے 3 مرتبہ سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہوگا، چاہے شرمگاہ کے اوپر نجاست لگی ہو اور یا نہ لگی ہو، لیکن آپ نے دونوں حالت میں آپ نے شرمگاہ کو دھونا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے دوبارہ ایک وضو کی صورت اختیار کرنی ہے۔ آپ نے پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور اس کے بعد پھر کلی کرنا 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرہ دھونا، اور پھر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ مکمل وضو بھی کر سکتے ہیں، اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دائیں طرف پانی بہانا ہوگا 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ نے بائیں طرف 3 مرتبہ پانی بہانا ہوگا، پھر آپ نے سر کے اوپر پانی 3 مرتبہ بہانا ہوگا، سر سے لے کے پیروں تک آپ نے یہ 3 مرتبہ پانی بہانا ہوگا۔ یہ ایک شرعی طریقہ ہے۔ اور جب آپ 3 مرتبہ پانی بہا لیں، پہلی مرتبہ آپ جسم کو تر کرتے، پھر صابن لگاتے، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ حمام کے اندر غسل کر رہے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنے سطر کو ڈھانپ لیں، اپنی شرمگاہ والی جگہ کو دونوں طرف سے ڈھانپ لیں۔ بہت سارے علماء اور بہت سارے اصحاب سے یہ ثابت ہے کہ بندہ جہاں بندے سے حیا کرتا ہے وہاں اپنے مولا سے بھی حیا کرے، اس کے سامنے کبھی بھی ایسا نہ ہو برہنہ حالت میں۔ اب سوال یہ ہے کہ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ پہلا سوال کا جواب یہ کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کا پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا 3 مرتبہ۔ آپ ایسی کلی کریں کہ آپ دانتوں میں اچھی طریقے سے خلال کریں، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈالیں، اور اچھی طریقے سے آپ اپنی ناک کو 3 مرتبہ صاف کریں الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے پورے بدن پر پانی ڈالیں۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اور اچھی طرح پانی بہانا، اگر جسم میں سے ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور بعض دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ غسل کن کن باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، کن کن باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی اکٹھے ہونا، صحبت کرنا، ان دونوں پر غسل لازم ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی میاں بیوی فارغ ہوتے ہیں فوراً غسل کر لیا کریں۔ جب تک انسان کا جسم ناپاک رہتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ اور دوسرا احتلام کی صورت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے سونے کی حالت میں اور بغیر سوئے احتلام ہو جانا، اس سے غسل جو ہے یہ فرض ہے بندے پر، اور یہ لازم ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی اکٹھے ہوئے لیکن اخراج نہیں ہوا، اس صورت میں بھی غسل واجب ہے۔ اور چوتھی وہ عورت کہ جس کے ہاں یہ ماہوار جو بچیوں کو ڈیٹ آتی ہے ہر مہینے کے بعد، کسی کو 2 دن، 4 دن، 5 دن، 8 دن، اس کے فارغ ہونے کے بعد اس پر غسل فرض ہے۔ اور 5واں یہ ہے کہ وہ عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہو، نفاس والی عورت، اس کے اوپر بھی 40 دنوں کے بعد غسل جو ہے فرض ہے۔ یہ 5 وہ شخصیات ہیں کہ پہلا وہ شخص جو میاں بیوی اکٹھے ہوئے اور فارغ ہوئے، ان پر غسل واجب ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو احتلام ہوا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو میاں بیوی اکٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ اخراج ہو یا نہ ہو، لیکن اس صورت میں غسل ان پر واجب ہے۔ چوتھا وہ حیض والی عورت، اور 5واں نفاس والی وہ عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہے۔ بعض عورتوں کو لکوریے کی شکایت ہے، سیلان الرحم اس کو کہتے ہیں، اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا بھی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کریں۔ اسی طرح بعض مردوں کو بھی، بعض مرد ان کے اندر گرمی اور ان کے اندر شدت کی ایک گرمی ہوتی ہے، جس سے بعض مرتبہ وہ پیشاب کرتے وقت اور پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں
وہ مرد کے حصے سے جو قطرے خارج ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی غسل واجب نہیں ہے، بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ استنجا کرے اور وضو کرے، اپنی عبادت میں شامل ہو جائے۔ گویا کہ یہ تمام طریقے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ قانون شریعت، آقا علیہ السلام کی شریعت کا جو ضابطہ ہے اس کے مطابق میں نے آپ کی خدمت میں یہ مسائل پیش کیے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ غسل سے فارغ ہوتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے لیکن ان میں پیر نہیں دھوئے جاتے، وہ بعد میں پیر دھو کر ان کا وضو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غسل کرنے والا کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیروں میں کوئی نجاست یا گندا پانی نہیں آیا، وہ دور چلا گیا بہہ کر، تو اس صورت میں بعد میں دونوں پیر دھوئے اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی اس کے دل میں کوئی وسوسہ رہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے حمام سے باہر آنے کے بعد۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا ازل ہمیں شرائع محمدی کے مطابق اپنے وجود کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔